ایک دن میرے دوست نے مجھے ایک زو جانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک خفیہ چڑیا گھر ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے اور اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ، اور صرف خاص لوگ ہی اس چڑیا گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس چڑیا گھر کی ٹکٹ $1000 تھی۔ میرے دوست کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا اور اسی نے میری ٹکٹ کے پیسے بھی دیے۔ جب ہم وہاں اندر گئے تو وہاں کے سٹاف نے ہمیں کہا، انسانی چڑیا گھر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چڑیا گھر میں سارے جانور انسان اور جانوروں کے جینز ملا کر بنائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی سٹاف نے ہم سب سے ایک ایگریمنٹ پر سائن کرنے کو کہا اور ساتھ ہی کہا کہ یہاں آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے اسے باہر کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، اور اگر کسی نے ہمارا راز باہر کی دنیا کو بتایا تو وہ درندوں کا شکار ہو جائے گا۔ ہم سب نے ایگریمنٹ پر سائن کی اور ایک لفٹ میں چلے گئے۔ وہ لفٹ ہمیں انڈر گراؤنڈ 10th فلور تک لے گئی۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا تو وہاں ایک شیشے کی بڑی سی دیوار تھی اور اس شیشے کی دیوار کے اندر عجیب و غریب مخلوق تھی۔ پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ 7 فٹ لمبی تھی۔ اس کی شکل تو انسان سے مل رہی تھی لیکن اس کا جسم ایک مگرمچھ کا تھا، لیکن اس کے پاؤں انسان کی طرح کے تھے، اور اس نے ہمیں اپنی پیلی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس نے جیسے ہی اپنا منہ کھولا تو اس کے دانت مگرمچھ کی طرح خوفناک تھے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عقاب کی طرح کا انسان تھا، اور جب اس نے اپنے پر پھیلائے تو وہ 8 فٹ تک کے تھے۔ اس کے پروں پر انسانی سر تھے اور اس کا پورا جسم انسانوں والا تھا۔ عقاب کی طرح کی مخلوق یہاں وہاں اس دیوار کے پیچھے اڑ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی زو کیپر نے اندر کھانا ڈالا تو ایک عقاب اڑتا ہوا آیا اور کھانا لے کر اڑ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی خوش ہو رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، لیکن مجھے یہ سب کچھ غلط لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے جاتا رہا میں اور خوفناک مخلوقیں دیکھتا رہا۔ انہی میں ایک بلیک پینتھر کی شکل کی بھی مخلوق تھی جس کا سر پینتھر کا تھا لیکن جسم انسان کا تھا۔ وہیں میں نے ایک سب سے خطرناک مخلوق دیکھی جس کا سر ٹائیگر کا تھا اور جسم انسان کا، اور اس نے مجھے دیکھ کر دیوار پر نوک کرنا شروع کر دیا اور میں ڈر کر آگے چلا گیا۔ اسی وقت وہاں موجود ایک لڑکے نے اپنا ہڈن کیمرہ نکال کر ان عجیب و غریب مخلوقوں کی تصویر لینے کی کوشش کی تو سیکیورٹی گارڈ نے اس کا کیمرہ چھین کر توڑ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں کے سٹاف نے ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ سٹاف ممبر نے کہا کہ اب آپ ایک ایسا منظر دیکھیں گے جسے آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد زو کیپر ایک آدمی کو گھسیٹتا ہوا ٹائیگر مین کے پنجرے میں لے آیا۔ وہ آدمی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن زو کیپر نے اسے ٹائیگر مین کے پنجرے میں پھینک دیا۔ چند ہی سیکنڈ میں سارے درندے دوڑتے ہوئے اس آدمی کی طرف آئے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ساتھ سبھی ڈر سے چیخنے لگے، اور پھر زو کے عملے نے ہمیں کہا کہ فکر نہ کرو، یہ کوئی حقیقی انسان نہیں ہے بلکہ جینیٹک ریکمبینیشن سے تخلیق کردہ ایک انسان کا کلون ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گھبراہٹ سے میں سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا، کیونکہ میرے نزدیک یہ کوئی تفریح نہیں بلکہ ایک پاگل انسان کا جرم تھا۔ کچھ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک ڈاکٹر کو گھیر رکھا ہے اور توجہ سے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے، اور وہ ڈاکٹر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کس طرح یہ انسان اور جانوروں کے جینز کمبائن کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہاں موجود ہر شخص اس کی بات کو غور سے سن رہا تھا۔ وہیں ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس انسان نما جانور کی قیمت کیا ہے؟ میں اسے اپنا پالتو جانور بنانا چاہتا ہوں۔ آدمی کی بات سن کر ڈاکٹر نے اس سے $50 ملین کا مطالبہ کیا۔ اس چڑیا گھر میں نے 50 کے قریب مختلف مخلوقیں دیکھیں اور ایک ایکویریم بھی تھا۔ وہاں کچھووں جیسی مخلوقات کے ساتھ اور بھی عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ میں نے گھر آ کر اس کے بارے میں بہت سوچا اور آخر کار میں نے پولیس کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا اور پولیس کو اپنے گھر بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے گھر کا دروازہ بجنے لگا اور آواز آئی کہ ہم پولیس والے ہیں، دروازہ کھولو۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے پولیس نہیں بلکہ زو کے ملازم تھے۔ انہوں نے مجھے میرے سر پر کپڑا ڈھانپ کر مجھے کار میں ڈال دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں انسانوں کے زو کی لیبارٹری میں تھا اور ایک ڈاکٹر میرے سامنے کھڑا مجھ پر طنز کرتے ہوئے بولا،
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا وعدہ توڑنے کی؟ میں تمہارا پورا جینیٹک اسٹرکچر بدل دوں گا اور تمہیں ایک جانور بنا دوں گا۔ اب میں تمہارے ڈی این اے کو بدل دوں گا، پھر تمہارے جسم پر آہستہ آہستہ بال آئیں گے، اور پھر تمہاری ناک لمبی ہو جائے گی، اور پھر تم ایک کتے میں پوری طرح بدل جاؤ گے۔ میں نے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بے ہوشی کا انجیکشن مجھے لگا دیا۔ میں کئی دنوں سے اس لیب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر میرے اور کتوں کے ڈی این اے کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن چند دن بعد اچانک ایک سیکیورٹی ایجنسی نے وہاں چھاپا مارا اور چڑیا گھر کے تمام عملے اور ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا۔ میں کئی دن بعد جب گھر آیا تو گھر والوں کو سب بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ زو تو بند ہو گیا، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ واقعہ میڈیا کے کسی بھی چینل پر نہیں دکھایا گیا، اور اس واقعے کو اچھی طرح سے چھپا دیا گیا۔ اور کچھ دن بعد کالے سوٹ میں ملبوس ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے دھمکایا کہ اس چڑیا گھر کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہ بتانا۔ میں اکثر اس واقعے کو یاد کر کے سوچتا ہوں کہ چڑیا گھر تو بند ہو گیا، لیکن وہ ساری عجیب و غریب مخلوقوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اور اب وہ کہاں ہوں گی؟ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔